بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں احساس نسواں کے عنوان پر۔ آج ہم بات کریں گے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور بالخصوص اس احساس کے حوالے سے جو ہم میں سے معاشرے کے ہر فرد کے دل میں ہونا چاہیے، جس احساس کی بدولت وہ عورت کو معاشرے میں اس کا حق دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک احساس ذمہ داری ہمیشہ انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو جو دوسرے کا حق ہے اسے بہتر طور پر ادا کرنے والا ہو۔ ایک عورت ہمارے لیے معاشرے میں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی صورت میں عظیم رشتوں کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کس انداز سے ایک عورت کی عزت، عصمت اور عظمت کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہو، ایک ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو جو تم پیش کرتے ہو وہ اس کے برابر ہونا چاہیے جو تم اپنے بیٹوں کو دیتے ہو۔ گویا کہ بیٹے اور بیٹیوں کے اندر برابری کے اس معیار کو مقرر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بھائی اپنی بہن کی عزت اور عصمت کا ضامن اور اس کے حقوق کو پورا کرنے والا، ایک شوہر اپنی بیوی کی ذمہ داریوں کو اس طور پر ادا کرنے والا کہ اس کے قلب و ذہن میں یہ احساس پیدا کر دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے نان، نفقہ اور سکنا، یعنی اس عورت کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی رہائش، اس کی زندگی کی تمام تر بنیادی ضروریات کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو فرمایا وہ اس کا شوہر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان میں سے خواتین کی بہت سی صفات بیان فرمائیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود کو سرنڈر کرنے والی ہیں، وہ ایمان لانے والی ہیں، وہ فرما بردار ہیں، وہ سچ بولتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مشکلات پر صبر کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف رکھنے والی ہیں، وہ صدقہ ادا کرتی ہیں، وہ روزہ رکھتی ہیں، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور اللہ کا ذکر کثیر کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ عورت جو آپ کے گھر میں شادی ہونے کے بعد آئی ہے، وہ آپ کے گھر میں بطور چوکیدار چوکیداری بھی کرتی ہے، آپ کو دھوبی رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے کپڑے بھی دھوتی ہے، آپ کو باورچی رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ شیف بن کر گھر میں کھانے بھی بناتی ہے، وہ آیا بن کر بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، وہ گھر میں سوئپر بن کر گھر کی صفائی کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ اور جب اس قدر خدمات یہ عورت سر انجام دیتی ہے تو اس کے بدلے میں وہ اپنے شوہر سے جس بات کی تمنا رکھتی ہے اور امید رکھتی ہے وہ شوہر کا پیار، یقین، اعتماد، بھروسہ اور وہ یقین ہے جو ہمیشہ سے میاں اور بیوی کے تعلق میں قائم رہنا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب
انسان میں اپنے اہل خانہ سے متعلق احساس پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو حرام قرار دیا کہ کسی پاک باز عورت پر نعوذ باللہ من ذالک برائی کی تہمت لگائی جائے۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، فرمایا بے شک جو لوگ پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے مردوں کو اگر وہ 4 گواہ نہ لائیں، فرمایا ایسے مردوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ ایسی معصوم سادہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے معاشروں میں، خاندانوں میں عورتوں کو اگر وہ اپنی ویجز کماتی ہیں تو ان کی دولت سے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے نام سے قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، فرمایا مردوں کے لیے وہ ہے جو مردوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو عورتوں نے کمایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی عورت صرف نیک اعمال ہی نہیں، اگر مال و دولت میں سے بھی کچھ کماتی ہے، ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کی بہت بڑی تاجرہ تھیں اور آپ کا شمار عرب کی بڑی تاجر خواتین میں ہوتا تھا۔ اسی طرح ہمارے سامنے عالم اسلام میں، تاریخ میں وہ عظیم المرتبت خواتین موجود ہیں کہ جنہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں ایک مفتی اور محدث ہونے کی خدمات سر انجام دیں۔ مریم اسطرلابی کی صورت میں انہوں نے اسطرلاب ایجاد کیا، جس کے ذریعے آج آپ جہاز رانی میں اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح مردوں کی کمائی ان کے لیے ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جو انہوں نے کمایا۔ اس میں صرف نیک اور بد اعمال ہی نہیں، بلکہ اگر وہ دولت کماتی ہیں تو وہ انہی کا حصہ ہے۔ پھر عورتوں کے معاشی حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا جس طرح سے مردوں کے لیے جائیداد میں حصہ ہے، فرمایا اس مال میں سے جو ان کے والدین نے اور ان کے قریب ترین رشتہ داروں نے مال ترک کیا ہے، فرمایا اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی جائیداد میں ان کے والدین اور ان کے قریب ترین رشتہ داروں کے مالوں میں سے جائیداد اور ترکے کا حصہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی صورت میں ہمیں جتنے بھی رشتے عطا فرمائے ہیں، یا ایک عورت کی صورت میں ہمیں معاشرے میں جو کردار عطا فرمائے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے احساس نسواں کو ہمیشہ اپنے اوپر غالب رہنے دیں، تاکہ ہر ایک کی ماں، بہن اور بیٹی کو ہم صرف عزت اور احترام کے رشتے سے دیکھیں، اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے والا ہوگا۔ میں اپنی گفتگو کو اس حدیث پر مکمل کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک اس کی تمام تر خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔